بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کی پہلی رات گڑیا رات کو گھونگھٹ اوڑھے حویلی کے ایک کمرے میں پریشانی کے عالم میں سہمی بیٹھی یاد کر رہی تھی جب چودھری صاحب یعنی کہ اس کے تایا ابو اس کا اور اس کی چھوٹی بہن کا رشتہ مانگنے آئے تھے۔ رشتے کے سوال پر اس کے ابو بولے تھے، نہیں بھائی جان، تو بہت امیر ہے اور ہم بہت غریب ہیں، اپنی بیٹیوں کا رشتہ تیرے بیٹوں سے کیسے کر سکتے ہیں، جبکہ میرے پاس عزت کے سوا کچھ بھی نہیں، کبھی روکھی سوکھی مل جائے تو کھا لی، ورنہ ہم رات کو صبر شکر کر کے سو جاتے ہیں۔ چودھری صاحب نے اپنے چھوٹے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور دونوں ہاتھوں میں لے کر بولا، اوے چھوٹے، کیا تجھے مجھ پر یقین نہیں ہے؟ دیکھ، میں تیرا بھائی ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری رشتہ داری مزید پروان چڑھے، اور ویسے بھی تو میری کوئی بیٹی نہیں ہے، اور اس لیے میں نے ہمیشہ تیری بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھا ہے۔ مجھے ان سے پیاری اور تہذیب یافتہ بیٹیاں اور کہاں سے ملیں گی؟ چودھری کی اس دلیل پر گڑیا کا ابو بولا، بھائی تو میرے باپ کی جگہ ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میری غربت ہمارے پیار کی مٹھاس کو پھیکا نہ کر دے، کیونکہ میرے پاس اپنی بیٹیوں کو دینے کے لیے عزت کی چادر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ چودھری صاحب اس بات پر ناراض ہو گئے اور بولے، یار تجھ سے جہیز کس نے مانگا ہے؟ میں تو تجھ سے بیٹیاں مانگنے آیا ہوں۔ دیکھ، میں اپنی جولی تیرے آگے پھیلاتا ہوں، مجھے خالی نہ موڑ، میں بڑے مان سے تیرے پاس آیا ہوں، میری عزت کی لاج رکھ۔ گڑیا کے ابو نے چودھری صاحب کو اٹھ کر گلے لگایا اور رونے لگا۔ روتے روتے بولا، بھائی مجھے شرم آتی ہے کہ میں تجھے خالی ہاتھ لوٹا دوں، اس لیے میں اپنے دونوں جگر کے ٹکڑے تجھے دینے پر رضامند ہوں، لیکن خیال رکھنا کہ ان کو کچھ ہوا تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ دوسری طرف چودھرائن کے گھر صفے ماتم بچھ گئی، کیونکہ وہ کبھی غریبوں سے ملنا جلنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، لیکن چودھری کے حکم کو ٹالنا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا، اس لیے سادگی سے شادی کی رسومات ادا کی گئیں۔ چودھرائن ہمیشہ اپنے بیٹوں کے کان بھرتی کہ ان کمی کمینوں سے تمہاری شادی کر کے چودھری نے اچھا نہیں کیا، پورے گاؤں میں ہماری ناک کٹ گئی، اور تو اور عورتیں تو باتیں بنا رہی ہیں کہ چودھری صاحب کو کسی نے رشتہ نہیں دیا، اس لیے غریب گھر میں اپنے بیٹوں کی شادی کر دی۔ اب شادی کے بعد گڑیا اور اس کی بہن پر بہت ظلم کیے جاتے۔ جب چودھری گھر نہ ہوتے تو تمام ملازموں کو چھٹی دے دی جاتی اور سارا کام ان دونوں بہنوں سے کروایا جاتا تھا تاکہ یہ خود ہی یہاں سے تانگ آ کر بھاگ جائیں۔ شادی کے چند ہی مہینوں کے بعد گڑیا امید سے ہو گئی۔ دیکھتے دیکھتے ساس کا ظلم بڑھتا رہا اور بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا۔ گڑیا رات کو بہت زیادہ تکلیف میں تھی اور چلا رہی تھی کہ اماں، مجھے ہسپتال لے چلو، یہ درد مجھے مار ڈالے گا، مجھ سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی۔ چودھرائن روب دار آواز میں بولی، خبردار، جو مجھے ماں بولا تیری زبان کھینچ لوں گی۔ پھر ایک دم سے چودھرائن کے ذہن میں خیال آیا اور اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور بولی کہ اس کی چارپائی اٹھا کر جانوروں کے چارے والے کمرے میں رکھ دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو، صبح تک یہ خود ہی مر جائے گی، کیونکہ اس کا یہ پہلا بچہ ہونے کو ہے۔ اگر کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا تو یہ زیادہ دیر تک تکلیف برداشت نہیں کر سکے گی اور خود ہی مر جائے گی اور ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی۔ چودھرائن کی اس حکم پر چودھری کے بڑے بیٹے نے اپنی بیوی کی چارپائی اٹھا کر چارے والے کمرے میں رکھ دی اور باہر سے تالا لگا دیا۔ جون کی گرم ترین رات میں چارے سے نکلنے والی گرمی کی وجہ سے کمرے میں بہت زیادہ حبس تھا۔ گڑیا کو وہاں اپنا سانس رکتا ہوا معلوم ہوا۔ گڑیا وہاں چلا رہی تھی کہ میرا یہاں دم گھٹ رہا ہے، مجھے یہاں سے نکالو، نہیں تو میں مر جاؤں گی، لیکن کسی نے نہ سنی۔ سب اپنے اپنے کمرے میں جا کر سو گئے کہ اب صبح تک یہ مر جائے گی۔ گڑیا کو معلوم ہوا کہ اب خدا کے علاوہ اس کا کوئی آسرا نہیں ہے۔ گڑیا نے اپنے سر سے چادر اتاری اور دونوں ہاتھوں سے پھیلا کر تکلیف کی حالت میں اللہ کو پکارنے لگی، اے میرے پروردگار، مجھ پر رحم فرما، میرے اس حال پر رحم فرما، تیرے سوائے یہاں کوئی دوسرا نہیں سن سکتا۔ آہستہ آہستہ گڑیا کی آواز دھیمی ہوتی چلی گئی۔ تہجد کے وقت بالکل خاموشی چھا گئی۔ تب جا کر نوکرانی نے چودھرائن کو بتایا کہ اب کمرے سے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ چودھرائن خوشی سے بولی کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ سچ میں مر گئی، چلو اب تم بھی آرام سے سو جاؤ، صبح کو دروازہ کھولیں گے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ صبح چودھرائن اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر چارے والے کمرے میں گئی تاکہ گڑیا کی لاش کو باہر نکال سکے۔
جب گڑیا کے شوہر نے کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ مر جائے گی، لیکن گڑیا تو اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی تھی۔ چودرائن یہ دیکھ کر غصے میں آ گئی اور گڑیا کو بالوں سے پکڑ کر کھینچتی ہوئی بولی، بتا کس نے تیری مدد کی؟ کمرے کی چابی تو میرے پاس تھی، پھر یہ بچہ پیدا کیسے ہوا؟ بتا اس کے پیٹ کا ناڑو کس نے کاٹا؟ بتاتی کیوں نہیں؟ چودرائن کے اس سوال پر گڑیا مسکراتی ہوئی بولی، یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، بے شک وہ بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ گڑیا کا شوہر ایک دم سے آگے بڑھا اور بولا، ماں خبردار، اب گڑیا کو ہاتھ لگایا تو کیا تجھے اب بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ معجزہ ہے؟ اب تو بھی اللہ سے ڈر اور معافی مانگ۔ اس کے بعد شوہر نے گڑیا کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، میں ماں کی باتوں میں آ کر بہک گیا تھا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علمی روم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔